خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ گائیڈ کا جائزہ لینے والے ہیں جس میں قدرتی طور پر قد بڑھانے کے طریقوں پر بات کی گئی ہے۔ تو آئیے سلائیڈز کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا دعوے اور طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا واقعی 20 سال کی عمر کے بعد بھی قد بڑھ سکتا ہے؟ عام طور پر تو یہی مانا جاتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ گائیڈ کہتی ہے کہ ہاں، یہ ممکن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اچھا، یہ گائیڈ ایک بہت ہی بڑا بلکہ یوں کہیں کہ ایک چونکا دینے والا دعویٰ کرتی ہے۔ اس کے مطابق اگر پوری لگن اور سنجیدگی سے کوشش کی جائے تو جوانی کے بعد بھی یعنی 30 سال کی عمر تک قد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو چلیں اس گائیڈ کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا بنیادی نظریہ ہے کیا۔ گائیڈ یہ مانتی ہے کہ بھلے ہی جینیات یعنی وراثت ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن کسی کی نشو و نما پوری طرح سے پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بہت اہم ہے۔ گائیڈ کہتی ہے کہ بھائی ان طریقوں کا مقصد صرف قد بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس سے جو مجموعی صحت بہتر ہوتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں وہ تو ہر حال میں ایک زبردست اضافی فائدہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس گائیڈ کے دوسرے حصے کی طرف جہاں بات ہو رہی ہے 2 خاص ہومیوپیتھک نسخوں کی۔ تو گائیڈ کے مطابق یہاں 2 الگ الگ فارمولے ہیں۔ پہلا فارمولا بیسیلینیم اور بریٹا کارپ پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرے فارمولے میں سلیشیا، کیلکیریا فاس اور نیٹرم میور شامل ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں اکیلے اکیلے نہیں بلکہ ایک خاص ترتیب اور طریقے سے ساتھ میں استعمال کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہیں استعمال کیسے کرنا ہے، تو اس کا بھی ایک پورا طریقہ بتایا گیا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی 1-2 دن کا کام نہیں ہے۔ گائیڈ میں صاف صاف لکھا ہے کہ اس عمل کو صبر کے ساتھ کئی مہینوں تک جاری رکھنا ہوگا۔ تو جیسا ہم دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ صرف دواؤں کا نہیں ہے، یہ ایک پورا سسٹم ہے۔ اور اب ہم اس کے تیسرے اور بہت ہی اہم ستون پر بات کریں گے، یعنی طاقتور غذائیں۔ گائیڈ کے مطابق صحیح خوراک کے بغیر یہ سب ادھورا ہے۔ تو گائیڈ میں زور دیا گیا ہے کہ ایسی خوراک لی جائے جو جسم کو بنانے والے بنیادی اجزاء فراہم کرے، جیسے کہ ہائی پروٹین کے لیے دیسی انڈے اور گوشت، اور پھر وائٹامنز اور منرلز کے لیے پھلیاں، دالیں اور خاص طور پر ہرے پتوں والی سبزیاں۔ اور یہ لسٹ یہی ختم نہیں ہوتی، اس میں ڈیری آئٹمز یعنی دودھ، دہی، مچھلی اور طرح طرح کے پھل اور میوے بھی شامل ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک مکمل بیلنس ڈائٹ پلان بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو جسم کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ دوا اور غذا کے بعد اب ہم آتے ہیں چوتھے حصے پر، جو ہے ایک بہتر لائف سٹائل۔ کیونکہ گائیڈ کے مطابق صرف کیا کھایا جا رہا ہے یہ کافی نہیں، بلکہ زندگی گزاری کیسے جا رہی ہے اس کا بھی نشو و نما پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور جہاں اچھی عادتیں اپنانے کی بات ہوتی ہے، وہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے۔ تو گائیڈ کا 5واں حصہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اس پورے عمل میں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں۔ یہاں دیکھیں، ایک طرف اچھی اور مثبت عادتوں کی لسٹ ہے، جیسے ورزش، پازیٹیو سوچ اور وقت پر سونا جاگنا، اور دوسری طرف وہ چیزیں ہیں جن سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے، جیسے فاسٹ فوڈ، نشہ اور ذہنی دباؤ۔ یعنی ایک طرف تعمیری چیزیں ہیں اور دوسری طرف وہ جنہیں گائیڈ کے مطابق جسمانی صلاحیت کو روکنے والا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ گائیڈ کوئی ایک جادو کی چھڑی نہیں دے رہی، بلکہ یہ دوا، غذا اور لائف سٹائل کا ایک پورا آپس میں جڑا ہوا نظام پیش کرتی ہے،